من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب لکم مثلا، اللہ نے تمہارے لیے تمہاری مثال بیان کی ہے، من انفسکم، تمہارے اپنے نفس، هل لکم مما ملکت ایمانکم، کیا تمہارے لیے دلچسپی ہے ان لوگوں کے بارے میں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، من شرکا فی ما، شریک ہیں، فی ما رزقناکم، اس میں جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، فانتم فی سوا، کہ تم ان میں برابر ہو جاؤ، تخافونہم کخیفتکم انفسکم، تم ان سے ایسے ڈرتے ہو جیسے اپنے آپ سے ڈرتے ہو، کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آیات کھول کر تفصیل سے، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے، بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم، بلکہ پیروی کی ان لوگوں نے جو ظالم ہیں اپنی خواہشات کی، بغیر علم کے بغیر، فمن یہدی من اضل اللہ، جس کو اللہ پاک ہدایت دے کون نہ جس جو فمن یہدی، اور ہدایت پائے، من اضل اللہ، فمن یا کون ہدایت پائے گا جس کو اللہ گمراہ کر دے، من یہدی من اضل اللہ، کون ہدایت پائے گا جس کو اللہ پاک گمراہ کر دے، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے، حاکم وجہک، اپنا چہرہ سیدھا کریں آپ، للدین، دین کے لیے، حنیفہ، یکسو ہو کر، ذالک الدین القیم، یہ دین قیم ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، منیبین الیہ، رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف، واتقوہ، اس سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہ ہو تم، من الذین فرقوا دینہم، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو تفرقے میں ڈال دیا، وکانوا شیعا، اور شیعہ ہو گئے، کل حزب، ہر گروہ، بما لدیہم، جو اس کے پاس ہے، فرحون، اس پر خوش ہے، وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اور جب لوگوں کو ضرر پہنچتا ہے، دعوا ربہم، اپنے رب کو پکارتے ہیں، منیبین، رجوع کرتے ہوئے، الیہ، اس کی طرف، ثم اذا ذاقہم منہ رحمتا، پھر جب اللہ پاک پہنچاتا ہے ان کو اپنی طرف سے رحمت، اذا فریق منہم، سے ایک گروہ، بربہم یشرکون، اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں، لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ ناشکری کریں اس چیز پر جو ہم نے ان کو دی ہے، فتمتعوا، فائدہ اٹھا لو فسوف تعلمون، ان قریب جان لو گے، ام انزلنا علیہم، کیا ہم نے ان پہ کوئی دلیل اتاری ہے، وہ یتکلم بہ، وہ کلام کرتے ہیں اس کے ساتھ، ان کے ساتھ، بما کانوا بھی، اس چیز کے ساتھ جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، ذکر الناس رحمتاً، جب ہم لوگوں کو رحمت پہنچاتے ہیں، فرحوا بہا، بہت خوش ہوتے ہیں وہ، وان تصبہم سیئہ، اور اگر ان کو مصیبت پہنچتی ہے، بما قدمت ایدیہم، سبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اذا ہم یقنطون، اچانک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں، اولم یارو، کیا اور نہیں دیکھا انہوں نے، ان اللہ، بے شک اللہ پاک، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے، ان فی ذلک الآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے، فآت ذی القربى حقہ، اب آپ قریبی رشتہ داروں کو اس کا حق دیں، اور مسکین کو بھی اور مسافر کو بھی، ذالک خیر، یہ بہتر بات ہے ان لوگوں کے لیے، یریدون وجہ اللہ، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اولئک هم المفلحون، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، وما آتیتم من ربا، یہ جو تم دیتے ہو سود، لیربو فی اموال الناس، تاکہ اضافہ ہو لوگوں کے مالوں میں، فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں وہ اضافہ نہیں ہوتا، وما آتیتم من زکوٰۃ، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، تریدون وجہ اللہ، اللہ کی رضا چاہتے ہو، اولئک هم المضعفون، وہ اپنی رقم کو ڈبل کرنے والے ہیں، وما اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تمہیں کھلایا پلایا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا وہ، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، هل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے، من یفعل من ذالکم، یہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کر سکے، من شیء، کچھ بھی، سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی، اور بلند ہے ان سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید کی بات، اپنی قدرت کی نشانیاں، اپنے مظاہر قدرت بیان فرما رہے ہیں، پہلے کئی بیان ہوئے ہیں، اور پھر اللہ پر مثالیں دے کے بات کر رہے ہیں، مثال سے انسان جلدی سمجھتا ہے بات کو،
پہلے مثال شرک پر کیا دی تھی؟ جن کو پکارتے ہو اس کا کوئی نظام میں دخل ہے؟ اگر نظام میں دخل ہو کسی اور کا تو نظام چلے گا؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، نظام اس لیے چل رہا ہے کہ ایک کنٹرول ہے، اگر دوسرا کنٹرول بھی ہو، کوئی اور خدا بھی ہو، چھوٹا موٹا ہی ہو بے شک، تو کیا کرے گا؟ اذن لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کے الگ کھڑا ہوگا، اور کیا بتا رہے کیا ہو جائے گا؟ اسلام آباد کا ڈیگ چوک بڑا ہوگا کہ میں ہوں. یا دوسری مثال دی، ایک کائنات کے نظام میں فرمایا تم شریک تمہارے جس معاملے میں دوسرا شریک آ جائے وہ نظام نہیں چلتا. کائنات میں بھی اگر کوئی اور ہوتا تو نظام نہ چلتا. اب تو اپنے گھر کے نظام کو دیکھو، تمہارے پاس جو رزق ہے اس میں کوئی دوسرا شریک برداشت کرتے ہو؟ تو اپنی جائیداد میں شریکہ برداشت ہوتا ہے؟ میرے شریک کو چھوڑو. عام معاشرے شریکہ برداشت ہوتا ہے کس سے؟ چچا کا بیٹے برداشت نہیں ہوتے، باقی کون ہوگا؟ یہ ہمارا عام معاشرتی رویہ کیا ہے؟ ایک لطیفہ مجھے یاد آ گیا. بلدیاتی الیکشن تھے، تو پرانی بات ہے، میں پنڈی سے ویگن پہ آ رہا تھا، میرے آگے دو آدمی آپس میں باتیں کر رہے ہیں الیکشن پر. کہہ رہے ووٹ کس کو دینا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک پاس سے ماما کھلوتا ہے، ایک پاس سے چاچا کھلوتا ہے. پھر ہے نا چاچا تو ہے شریکہ، مامے نہیں چھڑے جاندے. کیا بھائی، چاچا تو ہے، چاچا کی ہے شریکہ، مامے نہیں چھڑے جاندے. یہ ہمارا کلچر. اسی کو مثال اللہ پاک بیان کرتے، تم اپنے معاملات میں شریک بھی برداشت نہیں کرتے، شریکہ بھی برداشت نہیں کرتے، اور میری طرف سارے شریک بنا رکھے ہیں. کیا خوبصورت مثال. ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اپنی سوسائٹی کی مثال دے رہا ہے. من انفسکم تمہارے اپنی مثال ہے. هل لکم من شرکاء فیما رزقناکم، هل لکم مما ملکت ایمانکم، جن کے تمہارے دائیں ہاتھ ہمارے، یعنی تمہارے غلام یا تمہارے نوکر، تمہارے ملازم یا تمہارے کمی. غلام کسی زمانے میں ہوتے تھے، آج کل کیا ہوتے ہیں؟ کمی. تم اپنے کمیوں کو اپنے ساتھ شریک کرو گے معاملات. هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء، جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، تمہارے جو ماتحت ہیں وہ تمہارے ساتھ شریک برداشت ہو جائیں گے. کس چیز میں؟ فیما رزقناکم، جو تم کھاؤ کمی بھی ہوئی کھائے ہو جائے گا. انتم فیہ سوا، کیا اس درجے کے شریک تم اپنے کمیوں کو، ملازموں کو برداشت کر لو گے کہ تمہارے ساتھ برابر ہو جائیں؟ تمہارے ملازم ہیں، تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے کمی ہیں، تم ان سے اتنا ڈرتے ہو جتنا خود سے ڈرتے، یعنی اپنے نقصان میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو، ان سے بھی ویسے ہی ڈرتے ہو. کیا محاوری پنجابی محاورہ کیا ہے؟ رب نیڑے کے کسانوں. تم اپنے شریکوں سے کہ یہ نہ کر جائے، چوری نہ کر جائے، یہ نہ کر جائے، کتنا ڈرتے ہو؟ تمہارے گھروں میں رہتے ہیں، تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے کھیتوں میں شریک ہیں، لیکن ان سے تم کتنا ڈرتے ہو؟ جیسے اپنے آپ سے گھر میں ڈرتے ہو صحیح ان سے ڈرتے ہو کہ یہ ہمارے مال میں کہ یہ نہ کر جائیں، یہ نہ کر جائیں. فرمایا اس سے غور کر لو کہ تمہیں نہ شریک گوارا ہے نہ شریکہ، اللہ کے ساتھ شریک بھی بنا رکھے ہیں، شریکے بھی بنا رکھے ہیں. ضرب لکم مثلا من انفسکم، مثال سمجھ میں آئیے؟ اللہ پاک تمہارے اندر کی مثال تمہیں دے رہا. کیا تمہارے ماتحتوں میں تمہارے شریک ہیں کوئی؟ کس بات میں؟ فیما رزقناکم، رزق تو ہم نے دیا ہے، کیا اپنے ماتحتوں کو شریک کر لو گے؟ کس درجے میں؟ انتم فی سوا، برابر ہو جاؤ تم. کمی تو اچھا لباس پہن لے تو برداشت نہیں ہوتا،
ہوتا ہے؟ ملازم برابر کا جوتا پہن لے تو برداشت نہیں ہوتا۔ انتم فی سوا، اپنے ماتاتوں کو اپنے برابر شمار کر برداشت کر لو گے؟ ایسے ڈرتے ہو جیسے اپنے آپ سے ڈرتے ہو۔ دیکھو اللہ پاک کیسی کیسی مثالیں دیتے ہیں، کیف نفصل الآیات، اللہ پاک کیسے مثالیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے کیا چاہیے؟ عقل چاہیے، یا عقل، کوئی عقل۔ یہاں کچھ ہوگا، اپر سٹوری خالی ہوگی تو پھر کچھ سمجھ نہیں آئے گا، عقل ہوگی تو سمجھ میں آئے گا۔ اصل بات یہ ہے، عقل بھی نہیں ہے، ہدایت بھی نہیں ہے، احوا ہے۔ سوسائٹی کا مزاج کیا ہے؟ یہ وہی کے پیچھے بھی نہیں چلتی، عقل کے پیچھے بھی نہیں چلتی، خواہش کے پیچھے چلتی۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم، وہ بھی خواہشات وہ جن کے ساتھ علم نہیں ہے، جاہلانہ خواہشات۔ سادہ ترجمہ کیا ہے؟ بل اتبع الذین ظلموا، یہ ظالم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اہواءہم، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ خواہشات بھی کون سی؟ بغیر علم۔ کیا ترجمہ کیا؟ جاہلانہ خواہشات۔ اب جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا اس کو ہدایت کون دے گا؟ من یہدی من اضل اللہ، اللہ کی تقدیر میں جو گمراہ ہے اس کو ہدایت کون دے گا؟ ہدایت بھی کوئی نہیں دے گا اور مددگار بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ پاک نے مثالیں بیان کی مشرکین کی، شرک کی۔ اب حضور سے کہتے ہیں آپ اپنا رخ سیدھا رکھیں، ادھر ادھر مت دیکھیں، اقم وجہک للدین، آپ اپنا رخ کیا کریں؟ سیدھا رکھیں، ادھر ادھر مت دیکھیں۔ دین حنیفہ، حنفی دین۔ کون سا دین؟ حنفی، حنیفہ یکسو، واحد۔ اپنا رخ سیدھا رکھے دین حنیف کی طرف۔ دین حنیف کیا ہے؟ توحید والا۔ یہی نیچر ہے یار۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ پاک نے انسانوں کی فطرت کس پہ بنائی ہے؟ توحید پہ۔ کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یحودانہ اور ینصرانہ اور یمجسانہ، ہر انسان کو دنیا میں بھیجتا ہوں دین فطرت پر۔ ماں باپ اس کی مرضی ہے، یہودی بنا دیں، عیسائی بنا دیں، مجوسی بنا دیں، یہ ہے نیچر، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نیچر یہ ہے فطرت اللہ التی، اور یہ نیچر ہے جس پر اللہ پاک نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی مخلوق، اللہ کی خلقت میں تبدیلی نہیں ہوتی، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے جو راستہ بنایا اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ دین قیم یہی ہے۔ دین قیم کیا ہے؟ اقم وجہک للدین حنیفہ، اپنا رخ سیدھا رکھو، واحد رہو، ادھر ادھر مت دیکھو۔ آگے کیا ہے؟ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگ اس بات کو علم نہیں رکھتے، عقل نہیں رکھتے۔ علم، عقل، ہوا، یہ بڑی واضح سی بات کی ہے۔ ایک ہے علم، علم کی بنیاد کیا ہے؟ وہی عقل، عقل انسان کی عقلی صلاحیتیں، اور ہوا جو دل چاہتا ہے۔ عام سوسائٹی نہ علم کی پیروی کرتی ہے نہ ہدایت کی، وہ کس کی پیروی کرتی ہے؟ خواہشات، جاہلانہ خواہشات کی۔ فرمایا کہ اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں، علم نہیں ہے، عقل نہیں ہے، خواہشات کی پیروی کرتے۔ پھر اقم وجہک، اس کے ساتھ منیبین نہیں رہے، صرف رخ اس کی طرف نہیں کرو، جھکو بھی۔ دین فطرت کیا؟ اقم وجہک للدین، اپنا رخ کیا کرو؟ سیدھا رکھو، اور سر کو جھکاؤ بھی، اللہ سے ڈرو بھی، نمازیں بھی پڑھو، مشرکوں میں سے نہ ہو۔ یہ دین قیم ہے۔ دین قیم میں کتنے جملے فرمائے؟ اقم وجہک للدین حنیفہ، دوسرا منیبین الیہ، تیسرا واتقوہ، چوتھا واقیموا الصلاۃ، پانچواں یہ ہے دین قیم، ولا تکونوا من المشرکین۔ اور چھٹی بات، آپس میں فرقے مت بنو، من الذین فرقوا دینہم، ان لوگوں میں سے نہ ہو، ولا تکونوا من المشرکین،
مشرکین کون؟ من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کر دیا، وکانوا شیعہ، اور کیا ہو گئے؟ شیعہ ہو گئے۔ مسلمانوں میں سب سے پہلا فرقہ کون الگ ہوا ہے؟ تاریخ ذہن میں ہے؟ عقیدے میں اختلاف سب سے پہلے کس نے کیا ہے؟ جنہوں نے حضرت علی کو سامنے کھڑے ہو کر کہا آپ خدا ہیں، خارجی بعد میں آئے ہیں۔ جنہوں نے سب سے پہلے حضرت علی سے مخاطب ہو کر آپ خدا ہیں، حضرت علی نے کہا نہیں آپ خدا ہیں نا۔ اس کے بعد یہ پہلا فرقہ تھا خدا کہنے والا، دوسرا فرقہ تھا کافر کہنے والا۔ اب کافر ہیں، تاریخ پہ بھی نظر ہے۔ تفرقہ کے سب سے پہلا گروہ بندی کس نے کی ہے؟ حضرت علی کو خدا کہنے والا۔ لطیفہ یہ ہے کہ حافظ ابن حزم نے لکھا ہے تاریخ، حضرت علی کے زمانے میں لوگ یہ خدا ہیں، حضرت علی کے سامنے پیش ہوئے اور خدا کے بندے میں تو علی ہوں یا آپ خدا۔ حضرت علی غصے میں آ گئے، آگ جلاؤ، پھینکو۔ آگ میں پھینکا تو کہتے ہیں ہماری بات کی تصدیق ہو گئی نا، سزا بھی خدا والی دے رہے ہو نا۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ، غلط ہو یا صحیح، سزا بھی حافظ بن حزم نے یہ واقعہ لکھا ہے الملل والنحل میں، سزا بھی اللہ والی دے رہے ہو نا، یہ آگ میں کون جلائے گا؟ خدا ہو نا۔ یہ اس کے بعد پھر وہ آئے جو کہتے کافر ہو، وہ کون ہے؟ خارجی۔ اچھا، گروہوں میں بٹ گئے، قانون شیعہ کا معنی گروہوں میں بٹ گئے، اور پھر ہر گروہ اپنی بات پہ خوش ہے، کوئی بھی انسانی فطرت ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اپنی باتوں پر خوش ہے، جو کچھ ان کے پاس ہے نا وہ اپنے کوئی حق کہے گا، باقی سب کو کیا کہے گا؟ باطل۔ کل حزب بما لدیہم فرحون۔ ایک آدمی پاگل چوک میں ننگا بیٹھا ہوگا، ارد گرد لوگ ہوں گے بابا جی کرنے والے، وہ کہیں گے ہم حق پر ہیں۔ اور ہم نے دو دیکھے ہیں، ایک یہاں دیکھا ہے، ککھڑ دیکھا ہے، بابا بیٹھا ہے اور لوگ آ کے رک رہے ہیں، چیزیں دے رہے ہیں، وہ ہاں اللہ اللہ کیے جا رہا ہے، اور ہم حق پر ہیں۔ تو میں نے دیکھے، باقی ویسے کل حزب بما لدیہم، ہر گروہ اپنے عقیدے پر، اپنے دین پر خوش ہے، وہ اپنے کوئی حق سمجھتا ہے۔ اچھا، ان کا حال کیا ہے؟ جب تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں، اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جب کشتی میں ہوتے ہیں، سمندر میں ڈوبنے لگتے ہیں تو کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو۔ ہوائی جہاز یوں کرتا ہے تو کس کو پکارتے ہیں؟ کئی دفعہ پکارا ہے۔ ہوائی جہاز یوں کرنے لگے ہوا کے سمندر میں تو کس کو پکارتے ہیں؟ جب ہم نجات دیتے ہیں تو پھر یہ فلاں بابا جی میں نے پکارا تھا، فلاں بابا جی آ گئے تھے۔ میں اذا مس الناس ضر، تکلیف پہنچتی ہے، دعوا ربہم، رب کو پکارتے ہیں۔ بڑے خلق منی بھی نہ، پھر منیب الرحمان بن جاتے ہیں یہ۔ پوری توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ جب اذاقہم منہ، اللہ پاک رحمت پہنچاتے ہیں تو پھر رب کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں، فلان دربار پہ نظر مانی تھی نا اس لیے یہ ہو گیا ہے۔ اذا فریق منہم یشرکون لیکفروا بما آتیناہم، نتیجہ کیا ہے؟ ہماری نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ یعنی نتیجہ کیا ہے ہماری نعمتوں کی؟ ٹھیک ہے، کھا پی لو، فتمتعوا، فائدہ اٹھا لو جو اٹھا سکتے ہو۔ کیا ابھی تم جگہ کھا پی لو جنا کھانا پینا ہے، لگ پتہ جائے گا، فسوف تعلمون، ان قریب جان لو گے، یہ لگ پتہ جائے گا۔ کھا پی لو جتنا کھانا پینا ہے، ان قریب پتہ لگے۔ اچھا، ان سے پوچھو یہ جو باتیں کرتے ہیں ہماری طرف سے کوئی دلیل ان کے پاس ہے؟ ہم نے کوئی دلیل اتاری ہے جس پر یہ باتیں کرتے ہیں؟ ہم انزلنا علیہم سلطان، ہم نے کوئی حجت اتاری ہے؟ ہوا تکلم، وہ سلطان ان سے کلام کرتا ہے اس چیزوں کے بارے میں جو شرک کرتے ہیں۔ یہ شرک کی باتیں جس سے سیکھتے ہیں، ہماری طرف سے کوئی اس پر
دلیل آئی ہے؟ کسی وحی پر آئی ہے؟ ہم نے کوئی وحی اتاری ہے جس کو بنیاد بنا کر یہ تکلم باتیں کرتے ہیں؟ کس بات کی؟ یشرکون کی. ہم نے تو کچھ نہیں اتارا. پھر وہی بات دہرائی، اذا ذکر الناس رحمتاً، ہم لوگوں پہ مہربانی کرتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں. اذا ذکر الناس رحمتاً فرحوا بها، بڑے خوش ہوتے ہیں. لیکن جب مصیبت پہنچتی ہے، دیکھیے یہاں بھی اللہ پاک نے یہ فرق قائم رکھا ہے. رحمت آتی ہے ہماری طرف سے، مصیبت آتی ہے بما قدمت ایدیہم. یہ فرق ذہن میں ہے. یہاں بھی اللہ نے کہا نعمت میری طرف سے ہے، اور سیاح کس کی طرف سے ہے؟ بما قدمت ایدیہم. میں کسی پر زیادتی نہیں کرتا، وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے. نعمت ہوتی ہے میری طرف سے، حسنہ نعمت رحمت میری طرف سے ہوتی ہے، اور سیاح کس کی طرف ہوتی ہے؟ بما کسبت ایدیکم. تمہارے یہاں بھی وہ بات، اذا ذکر الناس رحمتاً، ہم رحمت پہنچاتے ہیں فرحوا بها وان تصبهم سیئہ، اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے وجہ کیا ہوتی ہے؟ بما قدمت ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی ان کسی حرکت کا نتیجہ ہے. پھر مایوس ہو جاتے ہیں، پھر مایوسی کی باتیں کرتے ہیں. یہ بات تقریباً ہر جگہ اللہ پاک نے دونوں باتیں اکٹھی بیان کی ہے. رحمت آتی ہے ہماری طرف سے، مصیبت آتی ہے تمہاری طرف سے، تمہاری کسی حرکت کا نتیجہ ہوتی ہے. دیکھو رزق کی تنگی اور کشادگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. یا یہ دیکھتے نہیں ہیں ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، جس کو چاہے کشادہ رزق دے، جس کو چاہے یکدم تنگ کر دے. اس میں بھی امتحان ہے، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو تھوڑا دیا. یہ اللہ کو خرچ کرتا ہے نہیں کرتا، اللہ کے راستے میں دیتا ہے نہیں دیتا. ان فی ذلک الآیات لقوم یؤمنون. آیات تو ہیں لیکن ایمان ضروری ہے. آیات کو سمجھنے کے لیے ایمان ضروری ہے، آیات کو سمجھنے کے لیے علم ضروری ہے، آیات کو سمجھنے کے لیے عقل ضروری ہے، آیات کو سمجھنے کے لیے تفکر ضروری ہے. ہاں ایک چیز برباد کرتی ہے جس کو احوا کہتے ہیں. گمراہی کا راستہ کون سا ہے؟ احوا، خواہشہ. اچھا جی، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں تو کیا کرو؟ اس رزق سارا تمہارا نہیں ہے. آت ذی القربیٰ حقہ والمسکین وابن السبیل، قریبی رشتہ داروں کو بھی دو، مسکینوں کو بھی دو، مسافروں کو بھی دو. اور یہ تمہارا احسان نہیں ہے، حقہ ان کا حق ہے. یعنی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اس لیے فرمایا کہ احسان جتا کے نیکی برباد نہ کرنا. یہ تمہارا احسان نہیں ہے، اس کا کیا ہے؟ حق. قریبی رشتہ داروں کا بھی کیا ہے؟ حق ہے. مسکینوں کا بھی کیا ہے؟ حق ہے. مسافروں کا بھی کیا ہے؟ حق ہے. اللہ کی رضا چاہتے ہو تو پھر یہی ہے. ذالک خیر، یہ خیر کا راستہ ہے. کن لوگوں کے لیے؟ الذین یریدون وجہ اللہ، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں وہ وہی کامیاب ہوں گے. یہ خیر کا راستہ ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں. اور اولئک المفلحون نہیں، اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب ہوں. اب دیکھو ہم تمہیں دیتے ہیں رزق، کشادہ دیتے ہیں تاکہ یتیموں مسکینوں قریبی سب پہ خرچ کرو. یہ کامیابی کا راستہ. تم سود پہ لگا دیتے ہو. یہ بھی ایک فلسفہ سمجھایا. تم سود کا کاروبار کیوں کرتے ہو کہ رقم میں اضافہ ہوگا؟ نہیں ہوتا. اللہ پاک بولتے ہیں سود سے رقم میں اضافہ نہیں ہوتا، زکوٰۃ سے رقم میں اضافہ ہوتا ہے. ظاہری شکل کیا ہے؟ زکوٰۃ سے رقم میں کیا ہوتی ہے؟ کمی. اور سود سے کیا ہوتا ہے؟ رقم میں اضافہ. لفافہ نہیں. ما آتیتم من ربا، سود کرتے ہو نا، کیوں؟ یربو فی اموال الناس، 100 کے 110 ہو جائیں گے. فلا یربو عند اللہ، تمہاری گنتی بڑھ جاتی ہے، اللہ کے ہاں نہیں بڑھتے. تمہارے یہاں گنتی کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے. اللہ کے ہاں وما آتیتم من زکوٰۃ، زکوٰۃ دیتے ہو 100 میں سے 2.5 کم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں کم نہیں ہوتے. اور یہ اس سے ڈبل ہوتی ہے.
زکوٰۃ صدقات سے رقم میں اضافہ ہوتا ہے، سود سے رقم میں کمی ہوتی ہے، الٹ بات۔ ہمارے یہاں کیا ہے، زکوٰۃ سود سے رقم میں اضافہ ہوتا ہے اور زکوٰۃ سے رقم میں اللہ کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ربا میں اللہ پاک مال کو کم کر دیتا ہے، ڈی ویلیو کر دیتا ہے، بے برکت کر دیتا ہے، صدقات سے رقم بڑھتی ہے۔ یہ بڑی ایک پوری بات ہے۔ ماہ کیا ہے؟ چاند کو گوڈا لگنا، ڈی ویلیو ہونا۔ سود سے رقم ڈی ویلیو ہوتی ہے، اس کی مقدار بڑھتی ہے اور قدر کم ہوتی ہے، اور زکوٰۃ سے گنتی کم ہوتی ہے اور قوت میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے۔ یہ باتیں کل تفصیل سے کریں گے انشاءاللہ۔